This is the last podcast of 11th Hour Show. Oh no. Oh no. ہم ویسے ہر سال یہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کو اور ہمیں بھی ڈیلی ڈوز آف موٹیویشن پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک ہم روزانہ کوئی نہ کوئی دن میں ایک لیکچر نہ سنیں تب تک ہم نہیں چل پائیں گے یا نماز میں خوشبو یا لائف میں وہ نہیں ملے گا. although it helps us, لیکن دیر شوڈ بی a life of discipline کہ جس میں you learn much and then you go for action itself. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری ایام ہیں جو شروع ہونے والے ہیں ان میں فوکس آن عبادات، فوکس آن دا ایکشنز جو ان سارے دنوں میں کہے جا چکے، چاہے وہ صلہ رحمی ہے، چاہے وہ لوگوں کو معاف کرنا ہے، چاہے وہ اپنی وصیت لکھنا ہے. یہ سبحان اللہ میں ایک عمرہ ٹریننگ دے رہا تھا، اس سے میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ عمرے پہ جا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر 3 راتیں گزرے اور آپ نے وصیت نہ لکھی ہو. تو آئی تھنک وی شوڈ ایون رائٹ آر وصیات ایز ویل کہ اگر ہم نہ رہے، کیونکہ سبحان اللہ ایک فرینڈ کی مدد کچھ دنوں پہلے رمضان سے نا شی ڈائڈ، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اینڈ دیر واز نو symptom of any disease or something. She fell in the washroom and she died. SubhanAllah, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو how to end Ramadan اور یہ جو سارے ابھی دن رہ گئے ہیں لوگوں کے لیے آئی تھنک ہم کچھ ایڈوائزز کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے رمضان کو اپنے پیک پہ اختتام کریں انشاءاللہ. آئی تھنک دیکھیں جو لاسٹ اسٹریچ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا اسپرنٹ لگانے کا ٹائم آتا ہے. اگر آپ نے کبھی لمبی ریس بھاگی ہو نا، ہمارے اسکول ڈیز میں مجھے یاد ہے 100 میٹر اسپرنٹ ہوتا تھا، 200 میٹر، پھر 400 میٹر اور 800 میٹر، پھر کچھ لوگ ابھی یہاں پہ میراتھنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو 100 میٹر میں تو سیدھا اسپرنٹ مارنا ہوتا ہے آپ نے، اور 200 میٹر میں بھی اسپرنٹ ہی ہے. بٹ وین یو ٹاکنگ اباؤٹ 400 800 میٹر تو آپ کو نا تھوڑا سا اپنے آپ کو پیس کرنا پڑتا ہے اس اعتبار سے کہ میں شروع میں ذرا تھوڑا سا اپنی پیس مینٹین رکھوں، ذرا آرام سے، اور پھر آخری جو آپ کا اسٹریچ ہے نا اس میں بس فل ٹربو لگانا ہے، اور فنش لائن جب کراس کروں گا تو میری ساری انرجی کنزیوم ہو چکی ہو. تو ہمیں بھی نا اب یہ جو رمضان کا مہینہ اب اپنے آخری اشرے کی طرف آ رہا ہے تو ہمیں پلان اس طرح کرنا ہے کہ اس میں اسپرنٹ لگانی ہے. اب جو ہے نا ٹائم آ گیا کمر کسنے کا، اور فل جو آپ کی بچی کچھ انرجی رہ گئی ہے نا اب بس وہ ان 10 دنوں میں نکالیں تاکہ جب عید آئے نا تو آپ واقعی میں کہیں یار بس مزہ آ گیا. مطلب میں آئی فیل سو ہیپی کہ میرے اندر جو بھی آؤنس آف انرجی بھی تھی نا وہ میں نے آخری جو 10 راتیں ہیں اس میں لگا دی، اسپیشلی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر. تو وہ نیت رکھیں اور ذرا سا جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ ہمیں ایکشن کی طرف جانا ہے، ایکشن بھی کریں، بہت ساری چیزیں اپنی لسٹ بنائیں، واٹ کین آئی ڈو، ٹائم کو افیکٹولی مینیج کرنا. جو بھی اسپیشلی جو راتیں ہیں، دیکھیں دن میں پھر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ریسٹ ریلیکسیشن کرنی ہے، لیکن راتیں جو ہے نا ان کو پروڈکٹیو بنائیں. بٹ اس میں بھی آئی کین انڈرسٹینڈ فار لاٹ آف پیپل دیر آر چیلنجز ایز ویل، کیونکہ لوگ ظاہری بات ہے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ چھٹیاں ذرا لیٹ ملتی ہیں، میں بھی آخری 3 راتوں سے پہلے مل جائیں گی یا اس کے بھی بعد ملیں گی، پھر عید کی چھٹیاں ہوں گی. تو ذرا تھوڑا سا نا اب ٹائم آ گیا ذرا پٹنگ all of your plans on paper and actively making an effort کہ میں اپنی فیملی ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کر سکے. اس میں بس یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی تھی کہ جب آخری 10 راتیں آ جاتی تو وہ اپنی طرف سے ایکسٹرا ایفرٹ ڈالتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود بھی جاگتے راتوں کو، حالانکہ پورے رمضان کے مہینے میں الحمدللہ وہ عبادت میں بہت آگے ہوتے تھے، بٹ اسپیشلی یہ جو 10 راتیں آتی تو پھر اور اپنے آپ کو پش کرتے اور اپنی فیملی کو بھی اٹھاتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اور اس میں بات یہ آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ جو آپ کو پریکٹس گراؤنڈ دیا گیا ہے نا، اس میں آپ نے ڈیفینیٹلی ایفرٹ زیادہ ڈالنی ہے جو کہ آپ نارمل روٹین میں شاید اتنی ایفرٹ نہیں ڈال پاتے. اور اپنے آپ کو نا آپ نے ان روزے داروں کی طرح بنانے کی کوشش کرنی ہے جو صرف اس رمضان میں مسلمان نہیں ہوتے. جیسے علماء کے بارے میں آتا ہے جو سلف صالحین تھے، وہ کہتے ہیں کہ کن ربانیہ ولا تکن رمضانیہ، کہ اللہ والے بنو، رمضان والے مسلمان مت بنو. اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نا بیسکلی باقی سارے جو ہمارے امور ہیں، جو ہمارے 11 مہینے ان کو بھی چینج کرنے کے لیے آیا ہے. ایک شخص آیا ایک اسلاف میں سے ایک سلف کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ فلاں بندے ہیں یا فلاں لوگ ہیں، رمضان میں تو انہوں نے بڑی عبادتیں کی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب یہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بئس القوم، کہ یہ برے لوگ ہیں، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ یہ اللہ تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے میں جانتے ہیں. سو دا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر از کہ وہ بندہ میں سمجھتا ہوں کامیاب ہے جو لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی 20 days آف رمضان اور دی لاسٹ 10 days آف رمضان، وی ٹاکنگ اباؤٹ آور ہول لائف. سی رمضان ول گو اینی وے، رمضان چلا جائے گا. اور آپ جو آیات پڑھتے ہیں نا کہ، اور یہ بار بار ہمیں کیوں بتایا گیا، سورہ اعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم وطر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں بھی سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، جو اس کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اب دیکھیں، دس از دی ہولسم میسج فار اس، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جو بندہ یہ سمجھ جاتا ہے نا تو وہ پھر رمضان میں مسلمان نہیں رہتا، وہ اپنی تھرو آؤٹ لائف مسلمان رہتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو اپنا گھر بنا بیٹھے ہو، حالانکہ یہ راستہ ہے، دس از ناٹ یور ہاؤس.
اس کو راستہ سمجھو. اور رمضان کا مہینہ بھی اسی راستے میں آتا ہے نا. تو رمضان کا مہینہ چاہے ہے یا نہیں ہے, یور جرنی مسٹ کنٹینیو. آپ مسلمان صرف اس رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ میسج دیتے ہیں شیخ. اور جب کوئی میسج بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں آئے تو اٹ شوز یو دی امپورٹنس. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے. اصل میں یقین کیا ہے؟ موت ہے. دی سرٹنٹی از ڈیتھ اٹ سیلف. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, طيب کہ عبادت کرنی ہے. لائک واز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی تھرو آؤٹ یور لائف یو شوڈ بی کنسسٹنٹ, یو شوڈ بی اے مسلم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تو دس از واٹ اے پرسن شوڈ ڈو انشاءاللہ, کہ نا کنسسٹنٹ رہے رمضان کے بعد. اس میں نا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ رمضان میں شروع میں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ موٹیویشن نا 5ویں 6ٹھے روز کے بعد جس طرح تھوڑا ڈوینڈل ڈاؤن ہوتی ہے. تو اگر اب ہم آخری عشرے کی طرف جا رہے ہیں, تو اف somebody feels کہ یار نہیں میں نے نا ابھی تک وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا, سو I've not ڈن انف عبادات, یا میں نے جو پلان کیے تھے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے یا میں نے ایسے ایسے کرنا ہے. سو اکثر نا یہ بندہ کہتا ہے بس اب 10 دن رہ گئے, ٹھیک ہے تھوڑا سا. تو آپ نا بجائے اس کے کہ دوبارہ سے نا اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ اچھا جو ہو گیا سو ہو گیا, آئی کانٹ گو بیک اینڈ چینج. اگر میں نے پچھلے کچھ دن ضائع کر دیے, لیٹس جسٹ ایٹ لیسٹ فوکس آن دیز 10 days نا. تو ان 10 دنوں کا نا جیسے ابھی نے کہا نا کہ تھوڑا سا پلان بنائیں. تو ٹیک آؤٹ ٹائم, پیپر پینسل لیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, اپنا نا اسکیجول بنائیں کہ یار میں نے ڈے کیسے گزارنا ہے. اور ایون اف یو ہیو ٹو ٹیک سم ڈیز آف فرام ورک جسٹ ٹو میک شیور کہ اپنے کچھ آخری دن بہتر طریقے سے گزریں. تو چلیں آپ سارے اگر نہیں لے سکتے, ٹیک سم کپل آف ڈیز ایٹ لیسٹ آف, تاکہ آپ کی آخری 6-7 راتیں جو ہے نا وہ ضرور تھوڑی پروڈکٹیو ہو جائے. اور کیونکہ آپ کو نا تھوڑا سا ود ورک اینڈ آل آف دوز تھنگز اور رمضان کی چیزیں سارا چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ نا آپ کے ایک عبادت میں سے نا بڑا وہ اثر لے لیتی ہیں. آپ کے اندر انرجی لیولز ہو نہیں رہے ہوتے, آپ تھک رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر کسی نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی عید کی, تو آئی تھنک بس اب آن لائن ہی کر لیں. ان راتوں میں باہر نہ نکلیے گا کہ یار اب روز رات کو کریے. یہ بڑا چیلنج ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اب عید آ رہی ہے, عید کی شاپنگ شروع کر لیتے ہیں. تو ڈونٹ ڈو دیٹ, جسٹ گیٹ اٹ آن لائن.